بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے جسم، نفس اور روح۔ اس موضوع سے متعلق کچھ معلومات میں اپنے لیکچر نمبر 134 میں دے چکا ہوں۔ ضروری سمجھا کہ کچھ مزید معلومات اس بارے اپنے آج کے لیکچر میں دوں۔ جب ہم اپنی کائنات یعنی آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں تو جو پہلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آخر اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ، جنہوں نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ بقرہ آیت 117۔ آسمانوں اور زمین کا موجد اللہ ہے۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ انسان بھی چونکہ اسی کائنات کا حصہ ہے، اس لیے اس کی تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیات 12 تا 14 میں فرمایا بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تین یعنی مٹی کے کیمیائی عناصر کے خلاصہ سے کی، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنایا، پھر ہم نے اس نطفہ کو معلق وجود بنایا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایسا لوتھڑا بنایا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کی جلد چڑھائی، پھر اسے ایک منفرد مخلوق بنا دیا۔ تو بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے احسن خالق ہے۔ اور اب یہ سوال کہ رحم مادر میں بچی یا بچہ منفرد مخلوق کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کی روح ملنے سے، کہ جس کے متعلق قرآن نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ سورہ سجدہ آیات 7-9۔ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز احسن خلق کی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا تین یعنی مٹی کے کیمیائی عناصر سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے بنائی، پھر اس کے اعضاء سنوارے اور ان اعضاء میں اپنی روح سے پھونکا اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور فؤاد بنائے۔ ان آیات میں آئے لفظ فؤاد سے مراد تدبر،
تفکر اور عقل ہے، جن کا منبع قلب کا دماغ یعنی ہارٹ برین ہے۔ چنانچہ تدبر یعنی غور و فکر سے کام نہ لینے والے قلوب سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت 24۔ تو کیوں یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے قلوب پر تالے لگے ہیں؟ اور اب تفکر یعنی فہم و ادراک سے کام نہ لینے والے قلوب سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیت 179 میں فرمایا، بے شک بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جو جہنم کے لیے خلق ہوئے ہیں، ان کے پاس قلوب ہیں مگر ان سے تفکر کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ یعنی راستے سے بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اب عقل یعنی فائدے نقصان کو سامنے نہ رکھنے والے قلوب سے متعلق قرآن نے سورہ حج کی آیت 46 میں فرمایا، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ اگر کرتے تو ان کے قلوب عقل سے کام لینے والے اور کان سے سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ قلوب اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو یہ قلب کے دماغ میں موجود فؤاد ہے جس کے ملنے سے انسان تم ہو کر اللہ کا مخاطب ٹھہرا، اور پھر اپنی سماعت، بصارت اور فؤاد کے صحیح یا غلط استعمال کا اللہ کو جواب دہ ٹھہرا، جنہوں نے فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 36۔ مت پڑو کسی ایسی بات کے پیچھے جس کے بارے تمہیں علم نہ ہو، بے شک سماعت، بصارت اور فؤاد سب سے اس کے بارے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ فؤاد عطا ہونے سے بنی آدم کو جو دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوئی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 70۔ بے شک ہم نے بنی آدم پر اپنا کرم کیا اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور ان کو طیب رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دے کر افضل کیا۔ اب تک بات ہوئی ہے
رحم مادر میں بچی یا بچے کو روح ملنے کے بعد بننے والی سماعت، بصارت اور فؤاد کی، اور اب انسان کو عطا کی گئی روح کے علم بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 85 تا 87 میں فرمایا، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محمد کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں اس بارے علم نہیں دیا گیا مگر کم، اور اگر ہم چاہیں تو چھین لیں اس کو جو تمہاری طرف وحی کی ہے، پھر تم کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس کی واپسی کے لیے ہمارے حضور وکالت کرے، مگر یہ تو تمہارے رب کے پاس سے رحمت ہے، بے شک اس کا تم پر بڑا فضل ہے۔ میرے قرآنی علم کے مطابق روح اللہ کی قوت یعنی فورس آف اللہ ہے کہ جو اس کے حکم کے مطابق مختلف کام سر انجام دیتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند قرآنی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیات 75 تا 80 میں فرمایا، مجھے قسم ہے ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو بے شک یہ عظیم قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو کتاب میں درج ہے، اسے نہ چھوئیں مگر مطہرین یعنی صاف ستھرے لوگ، یہ علم والوں کے رب کے پاس سے نازل کردہ ہے۔ اس باعزت قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبریل نے اللہ کے حکم سے نازل کیا، اور اب یہ سوال کہ قلب پر ہی کیوں قرآن نازل کیا، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے جو انسان کو سوچ بچار کے بعد قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور سوچ بچار کا منبع قلب میں موجود دماغ یعنی ہارٹ برین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ آیت 97۔ اے محمد کہہ دو کہ کون ہے جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے، بے شک اسی نے تو قرآن کو تیرے قلب پر اللہ کے اذن سے نازل کیا، تصدیق کرتا ہوا واسطے اس کے جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن کے نزول سے متعلق اہم بات یہ کہ اسے جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بتدریج نازل کیا، اور یہ حقیقت سورہ بقرہ کی آیت 185 میں آئے لفظ انزلہ سے واضح ہے، جو باب تفعیل سے ہے۔ شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن بتدریج نازل کیا گیا۔ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدایت اور فرقان سے بینات ہیں۔ اور اب قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بتدریج نازل کرنے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ سورہ فرقان آیت 32۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ اس پر قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ تمہارے فؤاد کو مضبوط کر دیں اور اس سے تمہیں ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن کو جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر رمضان کے مہینہ میں بتدریج نازل کیا، لیکن سورۃ القدر کی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا مربجہ ترجمہ کچھ یوں سامنے آتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس طرح تو تضاد پیدا ہو گیا یہ کہنے میں کہ قرآن رمضان کے مہینہ میں بتدریج نازل ہوا اور شب قدر میں یکبارگی نازل ہوا، جبکہ قرآنی آیات میں شک یعنی تضاد بیانی نہیں۔ آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے ضمن میں اہم بات یہ کہ اس میں قرآن کا لفظ موجود نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمراں اللہ لیلۃ القدر میں کیا نازل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے امر، یہ کہہ کر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر۔ ترجمہ، اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے تمام امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ القدر کا مکمل ترجمہ کچھ یوں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آیات 1 تا 5۔ بے شک ہم اس کو شب قدر میں نازل کرتے ہیں، اور تمہیں کیا ادراک کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے خیر یعنی سماجی فائدے والی ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے تمام امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سلامتی لیے ہوتی ہے
یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور اب سورۃ القدر میں آئے الفاظ کل امر یعنی تمام امر کو کل امر حکیم یعنی حکمت پر مبنی تمام امر قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورۃ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آیات 1-4۔ بے شک ہم اسے مبارک رات میں نازل کرتے ہیں، بے شک ہم آگہی دینے والے ہیں۔ اس رات میں حکمت پر مبنی تمام امر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال جب قرآن کو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی ہارٹ برین پر بتدریج نازل کیا تو اس کے ساتھ ہی الگ سے روح الامین آپ کے قلب پر نازل ہوئی تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آگہی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سورہ شعراء آیات 192-195۔ بے شک یہ قرآن علم والوں کے رب کا نازل کردہ ہے، اس کے ساتھ نازل ہوئی روح الامین تیرے قلب پر تاکہ تو انہیں لسان عربی مبین کے ساتھ آگہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ کون سی آگہی لوگوں کو روح الامین کے ذریعے عربی مبین میں دیتے ہیں، تو اس کا جواب ہے صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی آگہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ سورہ سجدہ آیات 1-3۔ الف لام میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب علم والوں کے رب کے پاس سے نازل کردہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس یعنی محمد کی گھڑی ہوئی ہے، بلکہ یہ تو تمہارے رب کے پاس سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والی ہے، تاکہ تم اس قوم کو آگہی دو جن کے پاس تجھ سے قبل کوئی آگہی دینے والا نہیں آیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور اب اپنی اور محمد رسول اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کو نور
بن جانے والی روح سے منسوب کرتے ہوئے قرآن نے سورہ شورا کی آیات 52 اور 53 میں فرمایا، اس طرح ہم نے اپنے امر سے تمہاری طرف روح وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا، لیکن ہم نے اس روح کو نور بنایا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں اس سے جو چاہتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ بے شک تم ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی طرف، جو راستہ ہے اللہ کا، جس کا ہے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یاد رکھو سب امور اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ وہ کائنات کا حکمراں ہے۔ چنانچہ یہی وہ نور ہدایت ہے جس پر عمل سے مومنین اور مومنات دنیا میں اپنا نور تخلیق کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ پھر بعد از وفات جنتوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ حدید کی آیات 12 اور 13 میں کچھ یوں بیان فرمایا، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں، یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں کو، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہے، کہا جائے گا بشارت ہو تمہیں آج کے دن ان جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان ایمان والوں سے کہیں گے کہ ایک نظر ہماری طرف کرو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ نور لے لیں۔ جواب ملے گا پیچھے کو، یعنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہاں اپنے لیے نور تلاش کرو۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ عربی مبین کے ساتھ آگہی دینے والے محمد رسول اللہ ان قوموں کو ہدایت یافتہ بننے کی آگہی کیسے دیتے ہیں کہ جن کی زبان عربی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ان کی مادری زبان میں۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عربی مبین سے مراد قرآن میں استعمال ہوئی عربی زبان ہے، نہ کہ وہ عربی زبان جو عرب ممالک کے لوگ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے لیے صرف قرآنک عربک گرامر کی ضرورت ہے، جبکہ قرآنی اصطلاحات یا موضوعات کو تو خود اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کے ذریعے قرآن میں پہلے ہی سے سمجھا دیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کا مکان دوسری آیت کے مکان سے بدل کر، یعنی تصریف آیات کے ذریعے موضوعات کی ہونے والی حق تفسیر کو روح القدس سے منسوب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیات 101 اور 102 میں فرمایا، اور جب ہم آیت کا مکان آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ جانتا ہے
ساتھ اس کے جو نازل کرتا ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ بے شک اس کو تم نے گھڑ لیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر اس حقیقت سے لا علم ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ اس کو روح القدس تیرے رب کے پاس سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے کے ساتھ نازل کرتی ہے، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثبات عطا کرے، اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان آیات سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ روح القدس رب کے پاس سے حق کے ساتھ جو نازل کرتی ہے وہ ہے کیا، لیکن سورہ فرقان کی آیت 33 نے بتا دیا کہ یہ احسن تفسیر ہے۔ وَلَيَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ وہ نہیں لا سکتے تمہارے پاس اس قرآن کی مثل مگر ہم آتے ہیں تمہارے پاس حق یعنی امیر کرنے کے ساتھ، اور اس قرآن کی احسن یعنی معاشی بلائی والی تفسیر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کو لسان عربی مبین میں بنانے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 44۔ اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں بناتے تو کہتے کہ آیات کی تفسیر کیوں نہ کی گئی، کیا عجمی اور کیا عربی لگا رکھی ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس آیت میں قرآن کو ایمان والوں کے لیے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے، بغیر تخصیص کیے کہ ایمان والے عجمی ہیں یا عربی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا عجمی اور کیا عربی لگا رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ عجمی زبان میں بھی وہی ہدایت قابل قبول ہوگی جو اللہ نے لسان عربی مبین میں پہلے ہی سے قرآن میں بتا رکھی ہے، اور یہ ہدایت مومنین تک ان کی مادری زبان میں ان کے نفوس سے مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ کے ذریعے پہنچتی ہے، کہ جن کے متعلق قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ بے شک یہ مومنین پر اللہ کی رحمت تھی کہ جس نے ان میں انہی کے نفوس میں سے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی یعنی بے ہدایتی میں تھے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ مومنین کے غیر مادی نفوس سے کس صورت میں مبعوث ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے قوت کی صورت میں، اس لیے کہ وہ عرش والے اللہ کے پاس قوت کی صورت میں مقیم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سورہ تکویر آیات 19 تا 21۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، وہ قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس قیام پذیر ہے۔ اس عرش یعنی اللہ کی حکومت کے سیکریٹریٹ میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے کہ امانت دار ہے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ کی اندیکھی قوت کی ماہیت کیا ہے، تو ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا، اسی طرح جس طرح ہم کائنات میں موجود دیگر اندیکھی قوتوں مثلا نیوکلیئر فورس، کاسمک فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور گریویٹیشنل فورس وغیرہ کو تسلیم کرتے ہیں، ویسے بھی ہم مسلمان اللہ تعالیٰ اور ملائکہ وغیرہ کے اندیکھے وجود کو از روئے قرآن تسلیم کرتے ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ کی قوت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ میں کرتا ہوں کہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو انہیں اپنے پاس حاضر تصور کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حاضر ناظر، بشارت دینے والا اور آگہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ فتح آیت 8۔ چنانچہ نفس میں سے قوت کی صورت میں مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والوں سے حیرت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَخْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورہ آل عمران آیت 101۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں یعنی تمہارے اندر موجود ہے، تو جو اللہ سے وابستہ ہوا وہ یقیناً صراط مستقیم کی طرف ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دیا گیا۔ چنانچہ دیگر رسولوں کی طرح اب مختلف قوموں کو ان کی مادری زبان میں ہدایت دینے کا فریضہ
محمد رسول اللہ سر انجام دے رہے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ ابراہیم آیت 4۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان میں تاکہ ان کے لیے بیان کرے یہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسے جو خود چاہتا ہے، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ یوں قرآن کو محمد رسول اللہ کے ذریعے ہر انسان کی مادری زبان میں آسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورہ الدخان آیت 58۔ بے شک ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم ذکر کرو۔ یاد رہے کہ ذکر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی۔ نمبر 2 ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور نمبر 3 پرستش سے پاک قرآن پر عمل۔ چنانچہ ان اذکار کے علاوہ جو خود ساختہ اذکار اس وقت مسلم دنیا میں کیے جا رہے ہیں وہ عقلوں کے ماتم اور اس طرح اللہ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں کہ جنہوں نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر آیت 45۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے قلوب نفرت سے سکڑ جاتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو اس ذکر کے علاوہ ہیں تو خوشی سے ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ اور اب آئیے پھر سے روح القدس کی طرف کہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو مدد یا تائید دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ سورہ بقرہ آیت 87۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیں اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی۔ اور اب مریم علیہ السلام کے ہاں بن باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ ابن مریم کو روح بمثل بشر کے ذریعے عطا کیے جانے بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات
16 تا 21 میں فرمایا، اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب اس نے اپنے اہل سے مشرق کی جانب ایک مکان میں علیحدگی اختیار کی تو اس طرح ان سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی جو اس کے سامنے ٹھیک ٹھیک بمثل بشر نمودار ہوئی۔ مریم بولی، بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، بے شک تم متقی لگتے ہو۔ بولا، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم بولی، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ وہ بولا، یوں ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا مجھے آسان ہے۔ چنانچہ روح بمثل بشر سے اس کام کو آسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیاتا للعالمین۔ سورہ انبیاء آیت 91۔ وہ عورت یعنی پاک دامن مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اس میں اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو علم والوں کے لیے آیت بنایا۔ اور اب آئیے اس حقیقت کی طرف کہ جب کوئی انسان دوسروں کو اللہ کے الہ یعنی حکمراں ہونے بارے آگہی دیتا ہے تو ایسا وہ اس روح کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ اپنے امر سے اس پر ملائکہ کے ساتھ نازل کرتا ہے، یہ کہہ کر، یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ سورہ نحل آیت 17۔ اللہ اپنے امر سے روح کے ساتھ ملائکہ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر جو چاہتا ہے کہ آگہی دے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو میرا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو۔ اور اب روح اور ملائکہ کو ایک دوسرے سے الگ مخلوق قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیات 38 اور 39 میں فرمایا، جس دن روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہ کرے گا ما سوا اس کے جو اس کے لیے رحمان سے اجازت پائے اور درست بات کہے۔ یہی یوم حق ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پائے۔ اور اب یہ حقیقت کہ جب کوئی انسان دوسروں کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ ان کی روز قیامت اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے،
تو ایسا وہ اس روح کے ساتھ کرتا ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا، رفیع درجاتی ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ سورہ مومن آیت 15۔ اللہ جس کا درجہ یعنی عہدہ سب سے عرفہ ہے، وہ صاحب عرش ہے۔ وہ اپنے امر سے روح القا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر جو چاہتا ہے، تاکہ انہیں روز ملاقات بارے آگاہ کر دے۔ روح کے بعد اب آئیے نفس کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ بچی یا بچے کو اس کی تخلیق کے وقت رحم مادر میں عطا کرتا ہے۔ سورہ شمس میں ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ آیات 7-10۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کا ترجمہ کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ان آیات میں آئی اصطلاحات یعنی نفس، تقوی اور فجور کی مختصراً تشریح کر دوں۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو یہ قرآن میں انسانی شخصیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جسے انسان نے اپنے اختیار سے اچھی یا بری شخصیت بنانا ہوتا ہے۔ اچھی شخصیت بنتی ہے تقوی کو اختیار کرنے سے، جو اسماء الحسنی یعنی معاشی بلائی والے اللہ کے صفاتی ناموں کی صورت میں قرآن میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک پیشہ ور ایمان والا ان اسماء الحسنی کو بحد بشریت اختیار کر کے مسلم، مومن، صالح، محسن اور متقی وغیرہ بن کر اپنا تزکیہ نفس یعنی شخصیت کی تعمیر کر لیتا ہے، کہ جس سے وہ پھر بعد از وفات اپنے رب کو پا لیتا ہے، کہ جنہوں نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَہَىٰ، اور یہ کہ تیری کوششوں کا منتہا رب تک پہنچنا ہے۔ چنانچہ ایک ایمان والے پیشہ ور کے لیے اپنی شخصیت اعلی حد بشریت اللہ کی شخصیت جیسی بنانے کے لیے تقوی یعنی اسماء الحسنی کی جو اہمیت ہے، اس کے متعلق قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ حشر آیات 18 اور 19۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو،
بے شک اللہ کو خبر ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا تو اس نے انہیں ان کا نفس بلا دیا تاکہ اپنی شخصیت کی تعمیر اسماء الحسنہ سے نہ کر سکیں۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ تقوی کے برعکس فجور یعنی شیطانی صفات بھی قرآن میں موجود ہیں کہ جنہیں اگر انسان اختیار کرے تو وہ کافر، منافق، مشرک، فاسق، ظالم، مفسد اور پرستش فروش، مذہبی پیشوا وغیرہ بن کر اپنی شخصیت تباہ کر بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ پھر بعد از وفات اپنے رب کو نہ پا سکے گا، جو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نفس، تقوی اور فجور کی تشریح کے بعد اب آئیے سورہ شمس کے ترجمہ کی طرف۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس یعنی انسانی شخصیت اور وہ اللہ جس نے اس کے اعضاء سنوارے، کیسے سنوارے؟ 1.6180 کے تناسب سے۔ پھر اس میں فجور یعنی شیطانی صفات اور تقوی یعنی اسماء الحسنہ کو الہام کیا۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اسماء الحسنہ سے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور بے شک نامراد رہا وہ جس نے اپنے نفس یعنی شخصیت کو شیطانی صفات سے دبا دیا۔ اور اب آئیے قرآن میں بیان ہوئی نفس کی 3 حالتوں یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو شدت سے برا کام کرنے پر اکساتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، ان النفس لا امارۃ بسوء الا ما رحم ربی، آیت 53۔ بے شک نفس امارہ تو برا کرنے پر ہی اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر لعن طعن کرتا ہے۔ سورہ قیامہ میں ہے، اقسم بالنفس لوامہ، آیت 2۔ میں قسم کھاتا ہوں نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اپنے تزکیہ سے یعنی شخصیت کی تعمیر سے اطمینان پا جائے کہ پھر ان الفاظ میں جنت کا مستحق ٹھہرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیات 27-30۔ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس کے بندوں میں شامل ہو کر
میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب تک پیش کی گئی تحقیق کے مطابق انسان مشتمل ہے جسم، نفس اور روح پر۔ روح اللہ کی قوت ہے کہ جس کے تحرک یعنی ایکٹیفیکیشن سے نفس اپنے اختیار و ارادہ سے اچھی یا بری شخصیت بننے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے لیے نفس کو جسم کی صورت میں میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اچھے یا برے کام کرنے والے جتنے بھی سیلز ہیں وہ نفس کی صورت میں انسانی جلد کے اندر ہوتے ہیں۔ یوں نفس کو راحت یا تکلیف کا احساس جسم کے میڈیم سے ہوتا ہے۔ مثلا انسان جب گلاب کے پھول کو سونگھتا ہے تو خوشبو کا احساس نفس کو ہوتا ہے، ناک کی جلد کو نہیں۔ اسی طرح جب انسان کا ہاتھ گرم چیز پر لگتا ہے تو تکلیف نفس کو ہوتی ہے، ہاتھ کی جلد کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جسم مردہ ہو جاتا ہے تو اسے راحت یا تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس نفس کو راحت یا تکلیف کا احساس ہونا تھا وہ موت کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا، کہ جنہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو جس کو آگ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بے شک کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ دھوکے کا سامان ہے۔ چنانچہ انسانی جلد کے اندر موجود خلیوں یعنی سیلز پر مشتمل نفس کو جہنم میں جو بھی سزا ملے گی وہ جسم کی جلد کی معرفت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ سورہ النساء آیت 56۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا تو عن قریب ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے، جب ان کی جلدیں آگ میں جل جائیں گی تو ان جلدوں کو ہم دوسری جلدوں سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور اب آئیے اس سوال کے جواب کی طرف کہ نفس کو موت کیسے آتی ہے، کہ جو انسانی جلد کے اندر موجود خلیوں یعنی سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سیلز باریک رگوں یعنی کیپیلاریز کے پاس موجود ہوتے ہیں، کہ جن میں موجود خون کے سرخ خلیوں یعنی ریڈ بلڈ سیل سے یہ پھر آکسیجن، خوراک، ہضم شدہ چربی اور پروٹین مالیکیولز وغیرہ لیتے ہیں۔ اور اب یہ سوال کہ یہ آکسیجن ہمارے خون میں کہاں سے آتی ہے، تو اس کا جواب ہے اس ہوا سے جو ہماری ناک اور منہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔
پھیپھڑوں سے یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ قلب یعنی ہارٹ کے لیفٹ آرٹریم سے ہوتا ہوا لیفٹ وینٹریکل میں داخل ہوتا ہے اور وہ اسے پھر جسم کے مختلف اعضاء کی جلد میں موجود خلیوں یعنی سیلز کو کیپیلاریز کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ یہ آکسیجن ہمارے خلیوں یعنی سیلز کو زندہ رکھ کر اس قابل بناتی ہے کہ خلیوں میں سمار انٹسٹائن سے بلڈ ویسل کے خون کے ذریعے آئی سمپل فوڈ مالیکیولز کی گلوکوز کو توڑ کر توانائی یعنی انرجی پیدا کریں کہ جو پھر ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ قلب یعنی ہارٹ جب خون پمپ نہیں کرتا تو جلد میں موجود خلیوں کو آکسیجن نہیں ملتی اور وہ 4 تا 6 منٹ بعد مردہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح باڈی سیلز پر مشتمل انسانی نفس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور قلب یعنی ہارٹ کے دماغ کے سیلز اپنا کام بند کر دیتے ہیں۔ کون سا کام؟ تدبر، تفکر اور عقل سے کام لینے کو، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بچی یا بچے کو رحم مادر میں پیدائش کے وقت فؤاد کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ حیات کا جو تعلق تنفس یعنی سانس لینے سے ہے، اس کے متعلق قرآن نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر آیات 17 اور 18۔ قسم ہے رات کی کہ جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اور صبح کی کہ جب وہ سانس لیتی ہے۔ صبح زندگی کی علامت ہے کہ جب سانس لیتی ہے، اور جب سانس نہ لے تو رات یعنی موت کی علامت۔ اور اب یہ سوال کہ وہ کون ہے جو ہوا سے آکسیجن کو پھیپھڑوں میں جانے سے روک کر انسان کو وفات دیتا ہے، تو اس کا جواب ہے ملک الموت، جسے اللہ نے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے یہ کہہ کر قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، سورہ سجدہ آیت 11۔ اے محمد کہہ دو کہ تم پر تعینات موت کا فرشتہ تمہیں وفات دے گا، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ چنانچہ نفس کی موت کے بعد اسے اچھی یا بری شخصیت بننے کے لیے اختیار و ارادہ کی قوت فراہم کرنے والی روح بھی اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، کہ جسے وہ رحم مادر میں بچی یا بچے کو اس کے اعضاء کی جلد کے اندر موجود خلیوں پر مشتمل نفس کو عطا کرتا ہے یہ کہہ کر الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین سواہ ونفخ فیہ من روحہ،
سورہ سجدہ آیات 7 تا 9۔ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز احسن خلق کی اور انسان کی تخلیق کی ابتدا تین یعنی مٹی کے کیمیائی عناصر سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے بنائی، پھر اس کے اعضاء سنوارے۔ کیسے سنوارے؟ 1.6180 کے تناسب سے، اور ان میں یعنی اعضاء کی جلد کے اندر موجود سیلز میں اپنی روح سے پھونکا، اور تمہارے لیے یہاں پر میں جسم، نفس اور روح کے باہمی تعلق کو موبائل کی مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ موبائل کی باڈی انسان کے جسم کی مانند ہے۔ موبائل کے اندر جو سم ہے وہ اس کا نفس ہے، جس میں اس کے کام کرنے کا مکمل پروگرام ہوتا ہے، اور ڈیم سے آنے والی جو بجلی یعنی الیکٹرکسٹی اس سم یعنی نفس کو کام کرنے کے لیے متحرک یعنی ایکٹیویٹ کرتی ہے، وہ اس کی روح ہے۔ اس طرح بجلی یعنی الیکٹرکسٹی تو ایک ہے، لیکن وہ موبائل کی سم، بلب کے فلامنٹ، پنکھے کے کیپیسٹر، ٹیوب لائٹ کی چوک، ریفریجریٹر کے کمپریسر، ایئر کنڈیشنر کے کنڈینسر، ریڈیو کے ٹرانسمیٹر، ٹیلی ویژن کے پروسیسر اور لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک جیسے نفس کے لیے مختلف کام سر انجام دیتی ہے، اور یہ بجلی جب سوئچ بورڈ سے آف کر دی جائے تو ان اشیاء کے نفوس اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور بجلی واپس ڈیم کے پاس چلی جاتی ہے۔ میرے اس لیکچر کا ماحصل یہ بھی ہے کہ قرآن کے تصور روح کے برعکس دنیا میں جو کچھ خود ساختہ روحانیت یعنی تصوف کے نام پر ہو رہا ہے، وہ فریب دہی کے سوا کچھ نہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔